آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کی ڈاکٹرز کو دی گئی آج تک کی ڈیڈ لائن ختم۔ پروفیسر کے ذریعے آؤٹ ڈور چلانے کا حکومتی منصوبہ ناکام۔ ڈاکٹرز ہڑتال کر کے آؤٹ ڈور میں نعرے لگاتے رہے، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ نرس اقصیٰ کا مقدمہ ختم کروانے کی یقین دہانی پر نرسز کی ہڑتال ختم۔ لاہور کے آؤٹ ڈورز میں آنے والے 90% سے زائد مریض گھروں کو مایوس لوٹے۔ 2 ہاسپٹلز کے علاوہ دیگر ہاسپٹلز میں 99% آؤٹ ڈور بند رہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 10ویں روز میں داخل۔ حکومت کے خلاف آؤٹ ڈورز میں نعرے بازی۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم نہ ہو سکی۔ آؤٹ ڈور کھولنے کے حوالے سے محکمہ صحت کی 24 جون کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، لیکن ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال ختم نہ کی جا سکی۔ پنجاب حکومت کا آج سے آؤٹ ڈور کھولنے کا پلان بری طرح ناکام ہو گیا۔ محکمہ صحت کے پلان کے مطابق پروفیسرز آؤٹ ڈور میں نہ پہنچ سکے۔ مارننگ میں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے پرچی کاؤنٹر شروع کروائے گئے۔ پرچی کاؤنٹر تو کھل گئے مگر ڈاکٹرز نہ پہنچ سکے۔ سرکاری اسپتال کی او پی ڈیز میں غریب عوام گھنٹوں ڈاکٹرز کے آنے کی راہ تکتے رہے۔ لواحقین کی بڑی تعداد او پی ڈیز کے کوریڈور میں بے یار و مددگار اپنے پیاروں کو درد میں دیکھنے پر مجبور رہی۔ پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے کہ ان کے پاؤں میں بالکل بھی حرکت موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے ہم لوگوں کو ادھر ریفر ادھر کیا اور ادھر آ کے کچھ جو پیشنٹس ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں، ان کو چیک اپ نہیں کرنا ہوتا، بس ان کو اپنی ہڑتال کی بڑی ہم نے اسٹرائک کر کے ہی رہنا ہے۔ میں ہیپیٹائٹس سی کی مریض ہوں اور مطلب لاسٹ دن کی میڈیسن چل رہی تھی میری، صبح کو میں نے نیو اسٹارٹ کرنی تھی اور آج بریک لگ گیا اور میرا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور میں دوسرے شہر ساہیوال سے آئی اور 1 ہفتہ ہو گیا مجھے آئی کو، تو لیکن یہ مجھے ہر دفعہ کہہ رہے ہیں پرسوں آنا، کل آنا، آج آنا، اور آج پھر صبح کی آئی ہوئی ہوں۔ پرچی بن گئی ہے، ڈاکٹروں کی اسٹرائک چل رہی ہے اور یہ بتا تو دیں کہ انہوں نے چیک بھی کرنا یا نہیں۔ ابھی کبھی ہڑتال، کبھی پھر ہڑتال۔ ہم لوگ واگا بارڈر سے آتے ہیں ایمبولینس میں لے کے مریض کو، اور جب یہاں آتے اتنے معاملات خراب ہوتے ہیں ہمیں واپس جانا پڑتا ہے۔ اور آج بھی ہم آئے ہوئے ہیں صبح کے اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں ڈاکٹر نے بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا۔ غریب مریضوں کی دہائی اور حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد او پی ڈیز کو فعال کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، سینئرز ہمارے ساتھ ہیں۔ ساہیوال اور خانیوال وادی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ دوسری جانب وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ہڑتال ختم کریں گے تو ہی مذاکرات ہوں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں سینئر ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ آج ہسپتالوں میں پولیس کو تعینات کیا گیا جو شرمناک ہے۔ ان کے ہیلتھ کارڈ بند کرنے سے لاکھوں مریض متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے پروفیسرز کو، ہمارے ٹیچرز کو آپ نے دیوار کی طرف ہتھکڑیاں لگا کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد ان کو اریسٹ کر دیا گیا، اور یہ اس تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ کسی مسیحا کو دوران ڈیوٹی ہتھکڑیاں لگائی گئی ہوں اور اریسٹ کیا گیا ہو، جبکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بذات خود موجود ہوں۔ ینگ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا کہ سیکرٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹایا جائے، ساہیوال اور خانیوال کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں، سینٹرل پرچیز کو ختم کر کے ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو مستقل کیا جائے۔ جو بھی 2 نمبر ادویات سے خانیوال میں ایکسپائری ہوئی ہے اس کے ذمہ داران کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ ایڈ ہاک کو بین کیا گیا ہے، وہ فی الفور خاتمہ کیا جائے، تمام ایڈ ہاک کو ریگولر کیا جائے، اور جو نئی پالیسیاں لائی جا رہی ہیں ہیلتھ سسٹم کے اندر، سینٹرل پرچیز کو ختم کیا جائے، ہاسپٹل کے اندر اٹانومس باڈیز بنائی جائیں جو تمام فارمیسیز کو کنٹرول کریں۔ دوسری طرف وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، ینگ ڈاکٹرز پہلے ہڑتال ختم کریں پھر ان سے مذاکرات کریں گے۔ ہاسپٹلز میں ریکارڈ تعداد میں میڈیکل آفیسرز کی بھرتی کے لیے ریکوزیشن بھیج دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ 900 میڈیکل آفیسرز گریڈ 17 میں ریگولر بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں۔ میڈیکل آفیسرز کو ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں تعینات کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر انتظام ہاسپٹلز میں ریکارڈ تعداد میں میڈیکل آفیسرز کی بھرتی کے لیے ریکوزیشن بھیج دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ 900 میڈیکل آفیسرز گریڈ 17 میں ریگولر بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں گے۔ میڈیکل آفیسرز کو ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں تعینات کیا جائے گا۔ اہم فیصلہ ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں ڈاکٹرز کو تعینات کرنے کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان ڈاکٹرز کو گریڈ 17 میں تعینات کیا جائے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر انتظام ہاسپٹلز میں ریکارڈ تعداد میں میڈیکل آفیسرز کی بھرتی کے لیے ریکوزیشن بھیج دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ 900 میڈیکل آفیسرز گریڈ 17 میں ریگولر بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں گے۔
जबकि मेडिकल ऑफिसर्स को DHQ, THQ बुनियादी देही मराकज़ सेहत में तैनात किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर्स को DHQ, THQ और BHUs में तैनात किया जाएगा। रिकॉर्ड तादाद में मेडिकल ऑफिसर्स को तैनात करने के हवाले से फ़ैसला किया गया है। 900 मेडिकल ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से। तफसीलात के लिए बात करते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने 900 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेज दी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि 900 मेडिकल ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में रेगुलर बुनियादों पर जो है वो भर्ती किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर्स को DHQ, THQ अस्पताल और बुनियादी देही मराकज़ सेहत में तैनात किया जाएगा। हाल ही में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 378 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती का जो है वो अमल मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिकॉर्ड तादाद में डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं। 900 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती से अस्पतालों में ग्रेड 17 की तमाम खाली असामियां जो है वो पूरी हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हेल्थ सेक्टर की रिफॉर्म के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रशीद ने कहा कि टीचिंग अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की खाली असामियां पूरी करने का अमल तेज कर दिया गया है। डॉक्टर्स की अगले ग्रेड में तरक्कियों के लिए महकमा सेहत को वर्किंग पेपर्स मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। 3 सालों में सेहत के निज़ाम को मुकम्मल बदल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए तमाम मतलूबा फंड जुलाई में फराहम करने की हिदायत कर दी है। हेल्थ सेक्टर में इस्लाही से अस्पतालों की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। जी आपका शुक्रिया सज्जाद। ज़राई इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG दुकानों और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 10 दुकानें सरबमोहर जबकि 44 LPG सिलेंडर जब्त किए गए। कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी। ज़िले इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG दुकानों और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 10 दुकानें सरबमोहर जबकि 44 LPG सिलेंडर जब्त कर लिए गए। 3 वेट मशीनें, 4 रिफिलिंग और 7 मिनी पेट्रोल मशीनें भी उखाड़ कर जब्त कर लीं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने 2 दुकानें सरबमोहर की। 10 कमर्शियल सिलेंडर, 2 पेट्रोल मशीनें भी उखाड़ दी। AC सिटी राय बाबर ने 5 दुकानें सील करके 25 कमर्शियल सिलेंडर्स, 3 वेट मशीनें जब्त कर लीं। 3 रिफिलिंग मशीनें और 2 मिनी पेट्रोल मशीनें भी जब्त। AC शालीमार अनम फातिमा ने 3 दुकानें सरबमोहर करके 9 कमर्शियल सिलेंडर्स, 1 रिफिलिंग और 1 पेट्रोल मशीन जब्त की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि LPG रिफिलिंग के गैर कानूनी कारोबार की हरगिज़ इजाज़त नहीं है।